کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے. ایسا نہ کرنا کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے. ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی. دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں. آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں. گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے. بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات. مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا. میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا. چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی چونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف. میں بڑا اللہ کا گناہگار بنتا ہوں. میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا. ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا. اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، روک چھپانے کی. دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں
اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔